السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی محمد شفیع کامل الحدیث جامعہ نظامیہ سے آج ایک سوال ہے، کیا موبائل ٹیلی فون پر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب عنایت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ناچیز محمد شفیع نقشبندی القادری کامل حدیث جامعہ نظامیہ متوطن شہر ہاسپیٹ کرناٹک۔ میں آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری یوٹیوب چینل سنی انوار الاسلام میں تشریف لائے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے سنی انوار الاسلام چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور واٹس ایپ فیسگرام میں آپ اس کو خوب فیس بک پہ آپ شیئر کیجئے تاکہ دوسروں تک حق بات پہنچ سکے، اور ہماری ویڈیو کو مکمل طور پر آپ دیکھیے، بیچ میں آپ اسکپ مت کیجیے۔ آپ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ نے سائل سے سنا کہ سائل نے سوال کیا، کیا موبائل اور ٹیلی فون پر نکاح کرنے سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی اس سائل کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر کوئی لڑکا امریکہ میں ہے، جاپان میں ہے، چائنا میں ہے اور لڑکی انڈیا میں ہے، یا پھر لڑکی باہر کنٹری امریکہ میں ہے یا لڑکا جو ہے انڈیا میں ہے، بہرکیف ادر کنٹری میں ایک موجود ہے، تو کیا فون اور ٹیلی فون کے ذریعے سے آپ نکاح کرنے سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال کیا ہے سائل نے۔ آئیے اس کا جواب ہم قرآن حدیث کی روشنی میں ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، آج کے دور میں بہت سے لڑکے، بہت سے آدمی یا عورتیں باہر کنٹری میں، باہر ممالک میں، باہر دیش میں نوکری پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں جاب کر رہے ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ لڑکا باہر کنٹری میں رہتا ہے اور لڑکی یہاں رہتی ہے، تو کیا اتنے دور کے فاصلے پر اگر کوئی شادی کرنا چاہا، نکاح کرنا چاہا، تو کیا نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ سوال۔ آئیے عزیزان گرامی، اس سوال کا جواب ہم یہ دیتے ہیں، نکاح کے لیے ایک مجلس شرط ہے، ایک مجلس شرط ہے۔ مثال کے طور پر اگر دولہا کہے کہ میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو عورت جواب میں یہ کہے کہ ہاں مجھے قبول ہے، میں قبول کر لی، قبول کر لی، قبول کر لی۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت یہ کہے، لڑکی یہ کہے کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو شوہر جواب میں یہ کہے گا کہ میں قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا۔ تو یہ قبول کا لفظ ادا کرنے کے لیے دونوں ایک جگہ ہونا شرط ہے، ایک مجلس میں ہونا شرط ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت کہے میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو وہ لڑکا اٹھ کر چلے گیا، مجلس سے چلا گیا، جانے کے بعد واپس آنے کے بعد کہہ رہا کہ میں قبول کیا، جبکہ مجلس برخاست ہو گئی، تو ایک مجلس، ایک بیٹھک نہیں رہی، تو ایسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو نکاح کے لیے ایک مجلس ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ تو اب رہی باہر کنٹری میں موجود ہے اور لڑکی یہاں ہے، یا لڑکی باہر ہے، لڑکا یہاں پر موجود ہے، تو اب کیا صورتحال ہے؟ تو عزیزان گرامی، تو اس کو چاہیے کہ ویڈیو کال شروع کرے، ویڈیو کال میں گفتگو کرے، فیس ٹو فیس گفتگو ہو، تاکہ دوسرے دیکھنے والے لوگوں کو یقین ہو کہ کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، یہ نکاح کرنے والا انسان ہی گفتگو کر رہا ہے اور قبول کر رہا ہے۔ تو ایک صورت نکل سکتی ہے کہ اگر لڑکا باہر کنٹری میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہیں باہر ہی بیٹھ کر
اپنے گھر والوں میں، اپنے گاؤں میں یا اپنے محلے میں یا اپنے ماں باپ یا اپنے بھائی بہن میں سے کسی کو بھی ایک کو وکیل بنانا چاہیے۔ اگر وہ وکیل بناتا ہے تو پھر وکیل اپنی وکالت کے ذریعے سے میاں اور بیوی میں ایجاب و قبول کرا سکتا ہے۔ جیسا کہ مثال کی طور پر اکثر شادیاں جو ہوتے ہیں تو دو مجلس ہوتی ہے، ایک دولہا اسٹیج پہ ہوتا ہے اور دلہن دوسرے مقام پہ ہوتی ہے، علیحدہ علیحدہ کمروں میں ہوتے ہیں، ایک مجلس تو نہیں ہو رہی ہے۔ نہ لڑکا بیوی کے پاس جا کے بیٹھ رہا ہے، نہ بیوی لڑکے کے پاس جا کے بیٹھ کے قبول کر رہی ہے، دونوں بھی دور ہے۔ تو ایسی صورت میں وکیل دو گواہوں کو لے جا کر لڑکی سے کہتا ہے کہ میں نے اتنے مہر کے بدل میں نے فلاں لڑکے سے میں نے نکاح کرایا، کیا تم نے قبول کی؟ جب وکیل اپنی وکالت کے ذریعے سے نکاح کراتا ہے تو وہ جائز ہے، چاہے وہ کہیں بھی رہے، کسی کنٹری میں بھی رہے۔ اگرچہ کہ بعض علماء کرام نے اس کو ناجائز کہا ہے، تو ناجائز کہنے والے بھی کوئی غلط نہیں کہہ رہے ہیں، وہ بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ تو شریعت اسلام میں وکالت کے ذریعے سے نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مجلس میں شریک نہیں تو دلہا کے بدلے میں دلہا اپنا وکیل بھیجے گواہوں کے ساتھ۔ تو اگر دلہے کا وکیل گواہوں کے ساتھ اگر لڑکی والوں کے پاس جا کر اگر نکاح کراتا ہے تو ایسی صورت میں جائز ہے، نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں ویڈیو کال کے ذریعے سے بھی اگر آپ وہ لڑکا اگر میں نے ویڈیو کال کر کے کہا کہ میں نے قبول کیا قبول کیا قبول کیا، آواز کے ساتھ سب کو سنا رہا ہے اور سارے لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور وکیل بھی اس لڑکی کی طرف سے وکالت کرا رہا ہے، تو ایسی صورت میں جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ عام شادیوں میں جیسا ہو رہا ہے کہ شوہر الگ ہوتا ہے اور بیوی الگ ہوتی ہے، الگ مقام پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو بیچ میں نہ کوئی شوہر آتا ہے لڑکی کے پاس، نہ لڑکی شوہر کے پاس جا کے بیٹھ کے قبول کرتی ہے، بلکہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، ڈفرینس ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے، لیکن بیچ میں وکیل ایک کام کراتا ہے۔ تو وکیل کے ذریعے سے اگر وکیل کی وکالت سے اگر نکاح کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں کہا جا سکتا، گرچہ کہ بعض علماء اس کو ناجائز کہے ہیں، مگر جائز کا راستہ یہ ایک ہے کہ وکیل بنایا جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں رائے حق کو صحیح سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم وبارک علیہ برحمتک ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔